بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ موضوعات بہت ہیں، کل بھی تھے بہت سے موضوعات، پرسوں بھی تھے، لیکن وہ سفر کی وجہ سے اور کچھ ویسی طبیعت خراب رہی کچھ، لیکن اصل میں تکان رہی، لیکن اصل میں یہ ہے کہ اکتاہٹ بہت ہو گئی ہے۔ وہی موضوعات ہیں لے دے کے، وہی ایشوز ہیں۔ اور کیا فیض کا شعر ہے، کوئی پکارو کہ عمر ہونے آئی ہے، فلک کو قافلہ صبح شام ٹھہرائے۔ بہرحال کچھ ڈیولپمنٹس تو ہیں، اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ضمانتیں ہو گئیں، تو وہ تو ہونی ہی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس کی بہت سختی برتی جا رہی ہے۔ میری معلومات کے مطابق 7-8 آدمی ہیں انٹیلیجنس کے، وہاں رکھے گئے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ بہت چھوٹا کمرہ ہے، واک بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی وہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ انہیں کوئی سہولت نہ دے دے۔ کوئی جیل کا عملہ میں بھی سمپیتھیٹک لوگ ہوتے ہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو پکڑے گئے تھے تو ان سے بڑی آزادی کے ساتھ وہاں گھومتے پھرتے رہے، بلکہ ایک جیل میں تو یہ بھی ہوا کہ ایک صاحب سے کہا گیا کہ آپ آزاد رہیں اور آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی، ہم کوئی رسک تو نہیں لے سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو 2-4 آدمی کہ عام لباس میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ بہت سختی برتی جا رہی ہے، اور ایک نہیں تو دوسرے کیس میں انہیں پکڑ لیں گے، ساری ضمانتیں ہو جائیں تو نیا کیس بنا کے اس میں پکڑ لیں گے، وہ ڈٹرمنٹ ہے۔ دوسری طرف یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان سے کہا کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ یا تو 18 مہینے کے لیے 2 سال کے لیے پارٹی کی قیادت کسی کو دے دیں یا ملک سے باہر چلے جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ ان سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے مزاج کو ذرا بھی نہیں سمجھتے، وہ نہیں مانیں گے، یہ بات سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ بات کرنے لگی ہیں۔ میں اس پہ اصرار کرتا رہا ان سے کہ خاندان کا کوئی آدمی ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ قیادت کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ علیمہ خان سیاسی اعتبار سے بہت دانا ہوں، میری تو ان سے کبھی بات نہیں ہوئی، تو لیکن یہ ہے کہ وہ لائلٹی تو شک و شبہ سے بالاتر ہے نا، ظاہر ہے ان کی۔ جتنی بہن کو بھائی کی فکر ہو سکتی کسی اور کو تو نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بات بھی کر رہی ہیں، لوگوں سے کہہ رہی ہیں باہر نکلو۔ خیر باہر نکلتے ہیں نہیں تو ابھی عرض کرتا ہوں، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے یہ بات وہ مان کر نہیں دیں گے، اس کا پھر دوسری تجویز زیر غور یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت انہیں دے دی جائے، اور پختونخوا میں تو دینی ہی پڑے گی، کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن پنجاب کی اس شرط پہ کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس لیے کہ چودھری میں 2 خصوصیات ہیں، جو گڈ ایڈمنسٹریٹر اور وہ زخم یاد نہیں رکھتے۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی شروع میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، مارا پیٹا تک گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھالا۔ لیکن یہ فیصلے تو خان صاحب کو کرنے، انہیں نہیں کرنے، اور میں سمجھتا ہوں ایک اعتبار سے ان کی حکمت عملی درست ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تھک جائیں گے، یہ اکانومی اس طرح چلنے کی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے، اور میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ الیکشن کا امکان بہت کم ہے۔ کل شاہدرہ میں جو جلسہ ہوا تو اس سے یہ واضح ہو گیا، 6669 یہ ہے ایگزیکٹ تعداد جو اس میں لوگ شامل ہوئے، اس میں گارڈ بھی ہوں گے، اس میں اور لوگ بھی ہوں گے، اور کوئی ووٹ نہیں ہے نون لیگ کے۔ یہ سروے وغیرہ کے علاوہ بھی آپ گلیوں بازاروں میں گھومیں، پنجاب میں کوئی ووٹ نہیں ہے، اور پختونخوا میں تو ہے ہی نہیں، اور پختونخوا تو جو الٹا بھی کوئی لٹک جائے تو حکومت انہیں کو دینی پڑے گی، اور اس کی مرضی کا چیف منسٹر ہوگا۔ پنجاب میں یہ شرط ہے کہ وہ اپنا چودھری پرویز الہی صاحب کو بنا دیں تاکہ معاملات چل سکیں۔ اکانومی ٹھیک کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ آج ڈالر پھر کچھ سٹرانگ ہوا ہے۔ بھائی جو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی، ٹیکسٹائل کی۔ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ افورڈ کی نہیں جا سکتی۔ ادھر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، لوگ گھروں میں شمسی توانائی لگوا رہے ہیں، اور وہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ جو 10 سال 15 سال مذاق اس ملک کے ساتھ ہوا، زیادہ عرصہ ہو گیا بے نظیر کے دور سے، جو فیکٹریاں لگی ہیں
یہ بجلی گھر جو لگے ہیں تو ان کے ریٹس اتنے سادہ سی بات ہے کہ بجلی تو بہت سستی پیدا کی جا سکتی تھی. میری واپڈا کے چیئرمین صاحب سے بات ہوئی پرانی یاد اللہ، انہوں نے کہا 4 سال میں ہم 10,000 میگا واٹ بجلی دیں گے جس کی کاسٹ 5-6 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی. یہی کاسٹ ہے تھر میں، اور یہ اپنی کوئلے کی فیکٹریاں لگاتے رہے اس لیے کہ انہیں کمیشن درکار تھا. اسی باقی سارے ترقیاتی منصوبے بھی اس طرح پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، اور جناب ڈیولپمنٹ کے کام بھی وہاں کریں گے جہاں ایم این اے چاہے گا. یعنی سارا پیسہ اس لیے ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ الیکٹ ہو سکیں. معیشت ترقی کرتی ہے امن اور استحکام میں. ڈنڈے کے زور پہ معیشت نہیں چلائی جا سکتی. بعضوں کا ڈنڈا چلانا ضروری بھی ہوتا ہے، وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہو گیا، لیکن یہ فائدہ دیر پا نہیں ہے. اور جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کی وہ مخلص ہو سکتے ہیں ایک اکانومی کو ٹھیک کرنے میں، ڈٹرمنڈ بھی ہو سکتے ہیں، محنتی بھی ہو سکتے ہیں، مگر دے آر ناٹ ٹرینڈ فار اٹ. وہ صدام حسین کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا کولن پال سے کہ آپ اس کو ایک سپاہی کے طور پہ کیسا ریٹ کرتے ہیں، تو اس نے کہا he is not a soldier, he is not trained to be a tactician, he is not a strategist, other than that he is a great military leader. بھائی جو کام آپ جانتے نہیں ہیں وہ جان لیں، شاید مطلب وہ تو تجربے سے سیکھیں گے نا. تجربہ گاہی ہے پاکستان. الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. نواز شریف صاحب آ بھی جائیں تو کیا کریں گے؟ ایک دفعہ تو بڑا استقبال ہو جائے گا، میاں منشا اینڈ کمپنی اور سارے لوگ مل جل کے، اور ان کے غیر ملکی ایک میڈیا ایک ہائپ کریٹ کر دے گا. اب وہ سعودی عرب میں ہیں، اب محمد بن سلمان کے نمائندے سے مل رہے ہیں، اب وہ امارات میں ہیں، وہ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لائیں گے. کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے. $100 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا میں کیوں کر رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ پروفٹ کے لیے ہوتی ہے، جہاں سے زیادہ آمدن کی توقع ہو اور جہاں خطرات کم ہو. سرمایہ کبھی خطرہ مول نہیں لیتا. ایک ہی راستہ ہے، یہ جو محمد علی فارمولہ ہے، اس بحث میں نہ پڑیے کہ کس نے اپنا محمد علی صاحب سے کہا ہے، درانی صاحب سے. لیکن جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مصالحت ہوگی اور سبھی میں مصالحت ہوگی. کوئی فارمولہ بنے گا، وہی آپ اس کو محمد علی فارمولہ کہیں یا نیلسن منڈیلا فارمولہ کہیں، جو میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں. سب لوگ ضد میں ہیں، سب لوگ کنفیوز ہیں، کسی کے پاس کوئی راہ عمل نہیں ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو مقدرات فیصلہ کرتا ہے، پھر قسمت فیصلہ کرتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جائیں گے چیف صاحب امریکہ کو، مشورہ ہوگا اور لوگوں سے مشورہ کریں گے، پھر کوئی راہ عمل متعین ہوگی. ایک تو لشکر زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. آخری راستہ یہی ہے، مفاہمت کی جائے، ماضی کی تلخیاں بھلائی جائیں، آئین کی پاسداری کی جائے. ایک نیا سوشل کنٹریکٹ درکار ہے پاکستان کو. اور یہ بات لوگ آج نہیں سمجھے تو کل سمجھیں گے، کل نہیں سمجھیں گے تو پرسوں سمجھیں گے. نقصان اس میں ہوتا رہے گا. اکانومی اس میں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اور لوگ جو ہیں اس وقت کوئی معقول بات سننے کے لیے اس وقت کوئی تیار نظر نہیں آتا، لیکن سننی پڑے گی. حالات کا جبر آدمی کو آمادہ کرتا ہے اپنا بے لچک رویہ تبدیل کرنے پہ، تو انتظار کرنا ہوگا. ایک آخری بات یہ کہ پی ٹی آئی والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ رونا دھونا بند کرو یار. ہر کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے. ووٹ تو ہمارے ساتھ تم روتے بہت ہو یار، اور شکوہ سنج کرتے رہتے ہو. وہ بھائی آدمی پہ قرآن کریم کہتا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اٹھا سکتا ہو. اور قدرت نے ایسا شاندار موقع آپ لوگوں کو دیا ہے، آپ پلاننگ کریں، تنظیم کریں. اور ٹھیک کہتی ہیں ان کے ہمشیرہ عمران خان کہ باہر نکلیں. باہر نکلنا کوئی جلسے جلوس ہی کے لیے ضروری نہیں ہے. گھروں میں جائیں. ان کے پاس تو کوئی ورکر نہیں، ان لوگوں کے پاس تو کوئی ورکر نہیں ہے. ادھر سندھ میں پلان کر رہے ہیں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور نون لیگ کو ملا کے. ہاں جی، وہ میرے دوست بشیر محمد صاحب اس میں شامل ہو گئے. ان کے بارے میں کل کچھ عرض کروں گا. لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ان کے معاملات کے پس منظر سے واقف نہیں. اتفاق سے میں کافی واقف ہوں، میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے. آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے.